اور اس پوائنٹ پر میں آپ کو واپس لانا چاہتا ہوں میکسیکو میں بنے اس تیسرے اہرام کی طرف جس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا، The Temple of the Winged Serpent۔ اس اہرام کی ایک بہت ہی خاص بات ہے کہ اس کے بنانے والوں نے اسے اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ سال میں صرف ایک دن، ایک بہت ہی خاص دن جب دن اور رات بالکل ایک برابر ہوتے ہیں، جب سورج اور زمین ایک بہت ہی خاص پوزیشن میں ہوتے ہیں، تب سورج اس اہرام پر اس طرح سے سایہ ڈالتا ہے کہ اہرام کے اوپر آسمان سے ایک بہت بڑا سانپ نیچے ہماری دنیا میں اترتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑے اڑنے والے سانپ کا ذکر صرف ساؤتھ امریکہ تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ ٹانگوں، سینگوں اور پرے والے ایک بہت بڑے سانپ کا ذکر تو آپ کو دنیا کے تقریباً تمام کلچرز میں ملے گا۔ سومیرینز نے اسے مشوسو کا نام دیا تھا، یعنی ایک بہت بڑا اڑنے والا سانپ جو دوسری دنیا سے ہماری دنیا میں آ جاتا ہے۔ انڈیا کے قدیم ویدک ٹیکسٹ میں بھی ورترا کے نام سے ایک بہت بڑے پروں والے سانپ کا ذکر ملتا ہے۔ گریک مائتھولوجی میں کئی سروں اور پروں والے ایک اڑتے ہوئے بہت بڑے سانپ کا ذکر ہائیڈرا کے نام سے ملتا ہے۔ نورس مائتھولوجی میں اسے فیفنیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شاید یہ نام آپ کے لیے بالکل نئے ہیں، اس لیے میں آپ کو وہ نام بتاتا ہوں جو آپ جانتے ہیں۔ وہ نام جو ایک بہت بڑے پروں والے سانپ کے لیے لیٹن زبان میں ڈیولپ ہوا تھا، ڈریکونم، اور اس لیٹن لفظ کی انگلش ویریشن سے وہ لفظ نکلتا ہے جس سے تقریباً آپ سب واقف ہوں گے، یعنی the dragons۔ چائنا میں ڈریگن کا تذکرہ نیولیتھک دور سے مل رہا ہے، یعنی عام زبان میں قدیم ترین زمانے سے، جہاں انہوں نے اپنے برتنوں پر اس کی تصویر بنائی ہوتی تھی۔ چائنا میں ڈریگنز ان کے کلچر کا بہت بنیادی حصہ ہیں، اور یہ اپنی کئی چیزیں ڈریگن سے منسوب کرتے ہیں، مثلا ایئر آف دا ڈریگن یا پھر ڈریگن سٹی۔ آج بھی آپ کو ڈریگن سے منسوب تہوار اکثر چائنا، جاپان اور کوریا کے کلچرز میں نظر آئیں گے، مثلا لینٹن فیسٹیول یا پھر سپرنگ فیسٹیول جو حیرت انگیز طور پر مارچ ایکویناکس کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اور ان فیسٹیولز میں وہ بالکل ساؤتھ امریکہ کے مایانس کی طرح سورج کی خاص پوزیشن کے موقع پر آسمان سے اترنے والے ڈریگن کی یاد میں اس کی مختلف شکلیں بناتے ہیں۔ بلکہ چائنا کی مائتھولوجی میں آپ کو ایک فزیشین لو شینشن کی کہانی اکثر سننے کو ملے گی، جسے ایک مرتبہ ایک ڈریگن جنگل میں زمین پر گرا پڑا ملا تھا جس کے پر گھائل ہوئے تھے۔ اس کہانی کے مطابق پہلے تو فزیشین اس سے بہت زیادہ ڈر گیا، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ کہیں ڈریگن بھوک سے نہ مر جائے، رحم دل فزیشین نے اس کا علاج کیا جس سے وہ دوبارہ اڑنے کے قابل ہوا۔ لیکن شکریہ کے طور پر وہ ڈریگن فزیشین کو اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے گیا۔ میں آپ کو ایک اور جانے پہچانے لفظ کے متعلق بتانا چاہتا ہوں جو دنیا کے قدیم ترین مذہب زرتشت سے ہم تک پہنچا ہے، جہاں وہ لوگ ایک بہت بڑے اڑنے والے سانپ آزیدہاکا کا ذکر کرتے ہیں، اور اسی زرتشت اوریجن سے ہم تک لفظ ازدہا پہنچتا ہے، یعنی ایک بہت بڑا سانپ۔ اور اسی لیے قدیم ایرانیوں کے وار فلیگز یعنی جنگی جھنڈوں میں آپ کو سورج کے ساتھ ایک ڈریگن بنا ہوا نظر آئے گا، یعنی ایک بہت بڑا سانپ جو سورج کی خاص پوزیشن کی وجہ سے ہماری دنیا میں آتا ہے، اور قدیم ایرانیوں کے مطابق وہ جنگ میں ان کی طاقت کی علامت ہے۔ سچ کہوں تو تقریباً سبھی پروٹو انڈو مائتھولوجیز میں آپ کو ایک ڈریگن کا کانسیپٹ ضرور ملے گا، جو کہ ایک دلچسپ بات تو ہو سکتی ہے، لیکن حیرت کی بات دراصل ایک اور ہے، اور وہ یہ کہ ڈریگنز کا تذکرہ صرف مائتھولوجیز ہی میں نہیں بلکہ ایک جگہ تو تاریخ میں بھی ملتا ہے۔